ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز اور مکرم بزرگان دین، سامعین گرامی قدر، ماہ ربیع الثانی شریف ہے اور الحمدللہ ہم اہل سنت ماہ ربیع الثانی میں اہل بیت کرام علیہ السلام کے ایک بہت بڑے سپوت حسنی اور حسینی سید حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ذکر خیر کیا کرتے ہیں. آج بھی حضور والا کا ذکر ہوگا. اور یہ ذکر اہل بیت کرام علیہ السلام کے حوالے سے ان کی نسبت سے ہوگا، چونکہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی فقط حسنی سید نہیں اور فقط حسینی سید بھی نہیں، بلکہ نجیب الطرفین، دونوں طرف سے سید ہے. نجیب کہتے ہیں یہ جب سے ہے. ابھی یہ بچہ مجھے جو لے کر آیا تو وہ ایک بات تھی، ڈسکس کر رہے تھے ہم. کسی نے اپنی تحریر میں ایک شخص کو نجیب الاصل لکھ دیا میرے خلاف فتویٰ میں، میرے خلاف جو اس نے فتویٰ دیا اس میں. تو میں نے کہا بھئی یہ ہم کسی کی عظمت توقیر فضیلت کے منکر نہیں ہیں، لیکن نجیب الاصل ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے ماں باپ خاندان جو ہے وہ برگزیدہ اور چنا ہوا اور ان کی شرافت کی دھاک، تب وہ نجیب الاصل، اصل جڑ کو کہتے ہیں. تو جڑ سے ہی شاخ ہوتی ہے، تنا درخت جڑ سے ہی ہوتا ہے. تو نجیب نجابت سے ہے، چنا ہوا. تو حضور غوث اعظم جو ہے نا وہ تو واقعی نجیب الطرفین، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بھی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی بھی اولاد، باپ اور ماں حسنی اور حسین. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اولاد کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے حقوق ان کے ماں باپ کے نکاح سے بھی پہلے
شروع ہو جاتا ہے۔ اولاد کے جو ماں باپ ہیں، بچے کے جو ماں باپ ہیں، ان پر ان کے بچے کے حقوق ان کی اپنی شادی سے بھی پہلے تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ وہ اس طرح کہ اچھی اولاد کے لیے انسان پر لازم ہے کہ اچھے خاندان میں رشتہ تلاش کرے، کہ روح جو ہے وہ کسی اچھے پیکر میں آئے۔ روح تو ہمارے ربی ہے نا، روح کوئی مادہ نہیں ہے بیٹا۔ تو یہ ڈھانچہ جو ہے 4 ماہ کا جب ہو جائے ماں کے پیٹ میں، تو اس ڈھانچے میں روح ڈالی جاتی ہے، ہوتی پہلے سے ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، اور وہ روحیں ہی تھیں جو سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تھی، متشکل بنا یعنی جس ڈھانچے میں آنی تھی، اسی ڈھانچے کو، اسی شکل کو، اسی جسد کو، جسم کو صورت دے کر، ہاں، اور یہ ایسے یعنی ان کو بالکل سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ ہم عالم خواب میں دیکھتے ہیں تو ہماری روح فلاں جگہ کسی اور کا جسم جو ہے وہ ہمارے خواب میں ایسے لگتا ہے کہ اس کو آدمی پکڑ لے، اور یہ وہ، بلکہ وہ پکڑتا بھی ہے، بیٹھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ عالم خواب جو ہے اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا ہے، یہ ایک مستقل عالم ہے، عالم رویا مستقل، یہ مخلوق ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہاں، اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو اس کے ذریعے عالم آخرت اور عالم نورانیت اور عالم روحانیت یہ سمجھ آئے، یہ سمجھانے کے لیے یہ برزخ ہے، برزخ آڑ ہے۔ تو سیدنا حضور غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کی روح جس پیکر میں آئی تو وہ پیکر تھے جنہوں نے اپنے بچے کی ولادت سے پہلے اس کے حقوق کا خیال رکھا تھا۔ بچے کا حق اس کے ماں باپ پر، اس کے ماں باپ کی شادی سے پہلے عائد ہو جاتا ہے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آج کل جدید ہے نا فتاوی رضویہ، اس کی 24ویں جلد میں اور قدیم کی 10ویں جلد میں اور 15 نمبر دیے ہیں، 15 حقوق دیے ہیں۔ پہلا حق یہ دیا ہے اولاد، اس تمہید کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لے جائیں اپنے دماغ شریف کو سیدنا ابو موسیٰ جنگی کے اس سیب کی طرف۔ میں واقعہ بیان نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میں نے اور کچھ باتیں بیان کرنی ہیں۔ اور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ، نام موسیٰ کو کنیت ابو صالح تھی، اور وہ یہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے نا، فارسی تھے نا یہ لوگ، یہ فارسی ہیں،
زبان کے لحاظ سے فارسی ہو گئے تھے. حضور غوث اعظم کے بزرگ جو ہیں وہ ایران سے تھے. تو امر بالمعروف کرنا ہے تو وہ بھی کرنا ہے, اور نہی عن المنکر جو ہے وہ زبان کی بجائے ہاتھ سے کرتے تھے. چونکہ ایمان کا یہ پہلا کیا ہے نا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے بدلے. اور سلطان کے مٹکے شراب وغیرہ کے جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ اس میں شراب ہے, تو اسی وقت اس کو پورے اونٹوں کو اور قافلے کو روک کر وہ مٹکے توڑ دیے. یہ جنگی دوست اس لیے کہا گیا ہے جی, جنگی دوست. یہ قادری بنے پھرتے ہیں جو امر بالمعروف تو پھر بھی کر لیتے ہیں, نہی عن المنکر قریب بھی نہیں گزری. ہمارا سیاست سے تم روحانی طور پر حرامی, پیو کی اصلیت پر نہیں ہو نا, باپ کی اصلیت پر. تمہارا باپ وہ ہے, بات غلط ہو تو پکڑ لے, تمہارا باپ جس سے تم عبد القادر سے قادری بنے, اس نے تو ایک شخص کو, یحییٰ اس کا نام تھا, اس کو قاضی بنا دیا گیا. اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا عادات کا. ظلم کی طرف اس کی عادت میل تھی. آپ کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے اس کو قاضی بنا دیا ہے, اور قاضی یہ بادشاہ لوگ جو ہے نا بناتے ہی ایسے کو ہیں جس سے کام چلتا رہے, جن سے ان کا ملک کا نہیں. جب اس کو بنایا تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے مسجد کے منبر پر کیا مسجد کے منبر پر فرمایا کہ سلطان سے کہو اس قاضی کو معزول کر دے, ورنہ ہم اس کو معزول کر دیں گے. اور خلیفہ مستنجد باللہ آپ کے ہاں اشرفیوں کی تھیلی لے آیا. آپ میرے غوث کے ہاں اشرفیوں کی تھیلی لے آیا. اے حضور آپ کی نظر ہے. تو آپ نے اسے, آپ نے کہا پھر اس نے کہا, پھر آپ نے لی, خون نچوڑنے لگا. یہ لوگوں پر ظلم کر کے ہمارے پاس لے آتے ہو. مجھے یاد آیا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت میں ذوق نہ رہا. وہ کہنے لگے یار میری عبادت میں ذوق نہیں رہا, وجہ کیا ہے؟ پتہ کراتے کراتے, سبب تلاش کرتے کرتے معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا تھی جس کے پاس بچیاں پڑھتی تھیں. ایک بچی حافظہ بن گئی اور اس کے والد نے بڑھیا کو آمین میں, ہاں یہ ہے نا ہمارے ہاں آمین کہتے ہیں, سریکی میں آمین میں وہ دیتے ہیں, کوئی بھینس دے دیتا ہے, کوئی بکری دیتا ہے, اور جو کوئی تھوڑے سے پیسے دے دیتا ہے, کوئی سوکھ دے دیتا ہے, جس کی جتنی. تو اس نے آمین میں گائے دے دی مئی صاحبہ کو. تو گاؤں والوں نے کہا کہ بھئی وہ مئی جی کی گئے جہاں چڑھتی پھرے, اس کو یاد نہ رو. وہ بڑی موٹی تعلیم جوان ہو گئی, دیکھنے میں بھلی لگے,
نمبردار نے وہ پکڑوا لی اور آگے اپنے افسران کو گفٹ کر دی. انہوں نے وہ محمود کے دربار میں بھیج دی. ادھر ذبح کر کے کھلا دی گئی اور محمود نے بھی نہیں کھائی. وہ کہنے لگا میری عبادت کا ذوق چلا گیا. سمجھ گئے؟ تو پتہ کرتے کرتے پھر یہی پتہ چلا کہ وہ بھائی کی ہے. بھائی کے ہاں نہیں اس طرح نہیں پتہ چلا, اس طرح نہیں پتہ چلا, بھول گیا وہ ایک جملہ. وہ جا رہے تھے بدذوق اور بے ذوق تو کافی دنوں سے ہو چکے تھے. بے ذوق روحانی طور پر تو کافی بتلا نہیں رہے تھے معاملہ کیا ہے. وہ کہیں قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو کسی نے بولا کہ مائی صاحبہ تیری گئے محمود یہاں پہنچ چکی ہے اور غالباً کہیں جا چکی ہے. محمود فلاں دن گزرے گا اور اس کا جو قافلہ ہے فلاں پل سے گزرے گا, تو اس پل پر کھڑی ہو جا اور اس کو خود مل. وہ آ کر کھڑی ہو گئی. جب یہ ان کی گھوڑا ان کی سواری پہنچی تو وہ آگے آ گئی. اب یہ تو پتا تھا وہ عادل تو ہے, ایسے تو ہٹو بچو تو ہوتا نہیں تھا. جی بھائی صاحبہ, انہوں نے کہا جی میری گئے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے یہاں پہنچی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پر دیتے ہو یا اگلی پل پر ہو؟ یہ تھا معاملہ. تیرا بڑا احسان ہے بھائی, یہی ہم دینا چاہتے ہیں. پھر وہ پتہ کیا تو وہ ہاں جی وہ آئی تھی, یہ گہر اچھی تھی, یہ شکل تھی, وہ شکل تھی, وہ تو ہاں جی. ایک حدیث ہے بخاری میں, لا یاتی علیکم زمان ولا یوم الا والذی بعدہ شر منہ. اس کتاب اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے تو ان کی عبادت کا ذوق نہ رہا تو وہ سوچنے لگے میں کسی ظالم کے ساتھ تو آج نہیں بیٹھا ہوں. چونکہ جس طرح بندے کی جسمانی عادات اور ادوار کا اثر ہوتا ہے, اسی طرح اس کی اندرونی روحانیت کا بھی دوسرے پر اثر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اثر رکھتی ہیں, اور جو چیز حرام کی ہو, مشکوک ہو, وہ اگر کھا لی جائے تو دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. اور دل جو ہے یہ مالک الاعضاء ہے, تمام اعضاء کا بادشاہ ہے. اور پھر جب اور یہ خون بناتا ہے, خون کو پمپ کرتا ہے, تو یہ جب بیمار ہو جائے تو یہ آگے جو سپلائی کرتا ہے وہ بھی. اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. کسی بندے کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قلب مستقیم نہ ہو جائے. یہ حدیث ہے. تو یہ روشن ضمیر لوگ لے جائے یار, ہم نہیں لیتے, بار بار دے رہا ہے تو نے جوڑا. اور خون ٹپکنے لگا, میں لوگوں کا خون چوس کر ہمارے پاس لے جاؤ. تو یہ ہم نہیں کسی کو برا نہیں کہتے, ہم اس میں نہیں آتے.
یہ غوث اعظم کی سیرت نہیں ہے جی. غوث اعظم فقط حجرہ نشین نہیں تھے. چلو تم ان کی طرح کرامات نہیں دکھا سکتے تو نہ صحیح، ان کی طرح بننا تو چاہتے ہو. جہاں تم بیٹھتے ہو لوگ اس جگہ کو چومتے ہیں. پہلے تو لوگ بالوں کو لینے لگے. تو ایک عالم دین نے وہاں، افغانی عالم ہے وہاں، انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب حضور کے علاوہ کسی بھی انسان کا بال، کسی بھی زندہ انسان کا بال، داڑھی کا یا سر کا جب جدا ہو جائے تو وہ نجس ہے. پلید ہے. جب جسم سے سر اور داڑھی کا، باقی تو کسی کو بیان کرنے کا، یہ صرف حضور کے بال ہیں کہ جو پاک ہیں اور تبرک ہیں، اور پھر جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں، بڑھتے ہیں. آپ ایسا نہ کرو. تو ایسا وہ کرانے لگ گئے تھے. میں ادھر تھا کراچی. یہ حالت یہ ہے. اور آپ کو معلوم بتاؤں، پرسوں ترسوں سے ایک اشتہار نکالا ہے اور مجھے اہل سنت سے خارج کر دیا. وہ میں نے کہا میں نے داخلہ کب لیا تھا تم سے؟ ایک اشتہار نکلا ہوا ہے کہ یہ اہل سنت سے ہم نے ان کو خارج کر دیا ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا میں تو تھا ہی نہیں پہلے تمہارے داخلے. رجسٹر تم نے لے رکھا ہے اپنے پاس داخلے اور خارجی کا. کافی سال پہلے، 15-16 سال یا 17 سال پہلے کی بات ہے کہ سید حامد شاہ صاحب کاظمی حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے، وہ اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. کوئی گناہ نہیں ہے ان کا. اگر گناہ ہے بھی صحیح تو ایسا جیسا کہ جریج کا تھا ان کی ماں کے ساتھ. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جریج بنی اسرائیل کا ولی ہے نا، بخاری میں ہے، یہ ہے کہ کہانی نہیں ہے. جریج بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا جس کو اس کی والدہ ملنے آئی تو وہ رب تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ گیا، تیری نماز اچھی یا ماں کو ملنا اچھا. پھر خود ہی اپنے آپ کو فتویٰ دیا تیری نماز سے بہتر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے. تو نماز میں مشغول ہو گیا اور ماں ناراض ہو کر چلی گئی. ہاں جی. اس کے بعد کسی عورت نے بچہ جن دیا اور شادی شدہ تھی نہیں. عورت نے بچہ پیدا کر لیا، شادی شدہ تھی نہیں. وہ تیرا بچہ کتوں آ گیا؟ یہ جو ہے نا جھونپڑی والا ولی، یہ اس کا ہے. اب بولو انہوں نے گناہ کیا تھا؟ اچھا آگے بھی سنو. آپ یہ میں پورا سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے انسان کرتا کچھ ہے پکڑا کسی اور وجہ سے. ہاں پکڑ لے، جھونپڑی گرا دی، کپڑے پھاڑ دیے، تماچے مارتے ہوئے لے آئے. ہاں گھسیٹتے ہوئے لے آئے. قاضی نے کہا یا انتظامیہ نے کہا اس کا کوئی وارث ہے؟ ہاں پہلے پوچھا ہاں بھی تم نے یہ کیا؟ نہیں گواہ دو، کوئی صفائی کا گواہ دو. کوئی نہیں. تم نے یہ کیا؟ میں نے نہیں کیا. وارث ہے جی ہاں ماں ہے. ماں کو کسی نے جا کر کہا تیرے پتر نے تو یہ گل کھلائے. نہیں میرا پتر ایسا نہیں کرتا جی، وہ کر چکا ہے. عورت بکری ہے. ہاں
میں معاف کرتی ہوں. جا کر ملی، وہ قدموں پر گرا اور کہنے لگا بادشاہ میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں. گواہ دے کے لگا گواہ ہے، تھوڑی دیر پہلے تو نہیں تھا، تھوڑی دیر پہلے تو کہتا تھا گواہ تو کوئی نہیں ہے، اب کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا جی اب ہر چیز واپس آ گئی. وہ گواہ کہاں ہے؟ فرمایا یہ بچہ جو لے کر، یہ زانیہ بچہ لے کر کھڑی ہوئی ہے، اس بچے سے پوچھو کس کا نطفہ ہے. ہاں صحیح بخاری ہے. اس کو اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں، میں اس کا نطفہ نہیں ہوں. اسے معلوم ہوا اتنا بڑا ولی تھا، لیکن جب ماں ناراض ہوگی تو ولایت. دو نتیجے میں نکالتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر، دیکھو تو صحیح نا قرآن میں ہے انشکر لی، ایک عربی کے ایک لفظ پر ذرا غور کرنا. انشکر لی، میرا شکر ادا کر، والدیک اور اپنے ماں باپ کا. ترتیب تو دیکھو، الیہ المصیر، لوٹنا میری طرف ہے. اگلے الفاظ میں سنانا چاہتا ہوں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، وہ اگر اس پر زور دے کہ تو میرا شریک ٹھہرائے کسی کو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور تجھے اس چیز کا علم نہیں کہ میرا کوئی شریک ہے ہی نہیں، بے علمی میں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی یہ بات نہیں ماننی. آگے سنو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان مشرک ماں باپ کے ساتھ دنیا میں بھلائی کرتے رہنا ہے. سبحان اللہ. شرک کے لیے زور دے رہے ہیں. شرک میں ان کی اطاعت فلا تطیعہما نہیں کرنی، وصاحبہما، نہ صرف یہ بھی نہیں، پورا ترجمہ اگر کیا جائے وصاحبہما، اور ان کی صحبت میں رہنا ہے، فی الدنیا، دنیا میں، معروفہ، بھلائی کے ساتھ، چھوڑنا نہیں ان کو، ساتھ نہیں چھوڑنا، اکیلے ان کو نہیں چھوڑنا. ساتھ رہنا ہے، گھر بکھرا بکھرا نہیں کرنا. صاحب اس کو کہتے ہیں جو ساتھ ہے. کیوں مطلب کیا؟ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کی کا خیال رکھے. دوسرا نقطہ یہ ہے جو میں ابھی اس وقت سمجھانا چاہتا تھا، ہمیں سے شاہ صاحب کا ذکر آ گیا، میں بول نہ جو تو عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی بات بیان کرتے ہوئے. وہ بتلائیں کہ جو ریج نے زنا کیا تھا، جوتے کیوں پڑ گئے؟ زنا کی وجہ سے. زنا کیا نہیں، زنا کیا نہیں، لیکن زنا ہوا، زنا ہوا، اور اس سے وہ تو ہے، ان سے کوئی برائی سے نہیں ہوئی، جوتے اسی کی وجہ سے پڑ گئے. گناہ کیا تھا؟ ماں ناراض ہو گئی تھی. انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، لیکن اپنے بابا اور حضرت علامہ مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کی نافرمانی ان سے ہو گئی کہ، اور حضور کی بھی ہو گئی، حضور کی بھی ہو گئی کہ عورت کو
وہ مانتے ہوئے، اور پی پی میں وہ چلے گئے جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے بزرگ، اس وجہ سے یہ ہوا ہے، ورنہ یہ بے ایمان نہیں ہے۔ وہ کہ 18 سال 20 سال پہلے میں بات نہ بھول جاؤں، وہ اتحاد اہل سنت کانفرنس ہوئی تھی جس میں حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے، سرگودھا میں ہوئی تھی، اور کیا نام ذرا یاد رکھنا، اتحاد اہل سنت کانفرنس، یہ عنوان ہے، مل جاتی ہے یہ اب بھی، وہ سی ڈی وغیرہ جو آپ کہتے ہیں اس کو مل جاتی ہے تقریر، اس میں مولانا عبدالستار خان نیازی تھے، یہ فیصل آباد والے جو ہیں مناظر مولانا سید احمد اسعد یہ بھی تھے، صاحبزادہ سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی بھی تھے، ان سب کی تقریر ہوئی، سب کی، اور بھی تھے علماء۔ آخر میں تقریر ہوئی ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی، یہ بھی اس اتحاد اہل سنت میں کانفرنس میں شامل تھے۔ تو اس کانفرنس میں صاحبزادہ سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی نے کہا ہم بریلوی نہیں ہیں۔ 18 سال پہلے کی بات ہے، جو مجھے 14-15 سال پہلے ہو گیا ہے نا، تو میں نے ایک کراچی جب ہوتا تھا اس وقت یہ سنی تھی، اور پیر کرم شاہ سے بھی حیات تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، سنی ہیں۔ کون ہے ہم؟ سنی۔ اور سنی کون ہوتا ہے؟ جو حضور کی سنت پر، ہاں، سنی وہ ہوتا ہے جو حضور کی سنت پر عمل کرے۔ سنی ہونے کے لیے، اہل سنت ہونے کے لیے حضور کی سنت جہاں تک، اچھا یہ بھی یاد رکھیں، حدیث پاک میں ہے میں تمہیں جو احکام دوں اذا امرتکم بشیء فاستطعتم منہ، میں جو تمہیں حکم دوں اچھائی اور بھلائی کا تو تم سے جہاں تک ہو سکتا ہے اس پر عمل کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں فاجتنبوہ تو اسے روکی جاؤ۔ عمل کے لیے جہاں تک استطاعت کا لفظ ہے، اور برائی سے ہر حال میں۔ تو جو کوئی شخص سنت پر عمل کرے حضور کی، اور حضور نے ایک اور آگے گارنٹی دی یا اختیار دیا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی میری، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو جو قرآن اور حدیث کو پڑھ کر حضور کی سنت پر عمل کرے وہ سنی، سنت والا، اہل سنت، سنت والا ہے۔ اس کے لیے دنیا کے کسی مدرسہ میں جا کر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی داخل خارج جو کچھ آپ نے قرآن و سنت میں پڑھا ہے وہ من و ان آپ بیان کریں تو آپ لوگوں کے نزدیک سنی نہیں رہیں گے، ٹھیکیدار علماء کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آپ سنی ہیں، آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو حامد سید شاہ صاحب قادری نے جو بات 30 سال پہلے کہی تھی وہی بات حق ہے۔ اب مجھ سے کوئی کہے کہ آپ بریلوی ہیں تو میں تو بریلوی نہیں ہوں، میں پہلے اوچی ہوں پھر ثم لاہوری ہوں۔ ہاں جی، اچ شریف بہاولپور کے ضلع میں ایک قدیم شہر ہے اچ شریف، اس کی نسبت سے میں پہلے تو اوچی ہوں اور اس کے بعد یہاں سیٹل ہوں تو ثم لاہوری۔ ٹھیک ہے، باقی رہا کہ وہ کوئی برانچ تو ہے نہیں بریلی شریف
انہی کے مدرسے کی کہ میں اس سے پڑھا ہوں تو پھر میں بریلوی کہلواؤں؟ اچھا، تو بات یہ چل رہی تھی ہاں نہیں، کانفرنس کی بات تو ہو گئی. تو یہ اپنی بات میرے سامنے آ گئی تھی تو میں یاد کر رہا تھا کہ کوئی شخص کسی کا پیروکار ہے تو پھر وہ اس کا کہلوائے. غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کے لیے فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قادری کہلوانے کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی امر بالمعروف کو اپنانا یہ مسلم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. نہی عن المنکر، برائی کیا لفظ کا ہے میں نے؟ نہی نہی عن المنکر ہے حدیث میں لفظ، اجتناب عن المنکر نہیں ہے کہ برائی سے اجتناب کرے. حکم ہے برائی سے منع کرے. فقط برائی سے بچنا. من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کہیں منکر، کاف کے زبر کے ساتھ، کاف کی زبر کے، منکر معنی انکار کرنے والا، اور منکر معنی انکار کی ہوئی چیز، بری چیز جس پر اعتراض ہو. تو تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے. اگر نہیں طاقت رکھتا تو زبان سے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو وَذَلِكَ اضعف الایمان. اور یہ آخری درجہ جو ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ ایمان کے، تو جنگی دوست ان کو اس لیے کہا گیا کہ وہ برائی کو پہلے درجے پر عمل کرتے تھے. مٹکے توڑ دیے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا، کسی کو تماچا مار کر سیدھا کر دیا، اور پھر یہ نہیں بس نیکی کی طرف لگایا ہے جی. خود سیب کھا بیٹھے تو اتنا عرصہ معاف کراتے، لگا دیا. بات یہاں سے چلی تھی نا. ہاں، تو نجیب و طرف ہے، نجیب و طرفین تھے، اور والدہ کی اصلیت یعنی جس کی ہو اچھی وہ اچھا ہوتا ہے. یہ تو پیو ہو گیا نا، باپ ہو گیا نا. والدہ کو اچھا، پھر یہ یاد رکھنا قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا اکثر، تو آج سمجھ بھی لیں. آدمی جس طرف چل پڑے تو آسانی ہے، بلکہ قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ جو برائی کی طرف چل پڑے تو اس کے لیے برائی آسان ہو جائے. وَأَمَّا بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جو شخص عطا کرے، تقوی اختیار کرے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، بھلائی کی تصدیق کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانی کو آسان کر دیتے ہیں. آسانی کو آسان کرتے ہیں. یعنی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ برائی سے منع کرنا اور بھلائی کو کرنا، یہ آسان ہے نا، یہ آسان ہیں. یعنی ضمیر پر یہ بھاری نہیں ہے، یہ ضمیر کے مطابق ہے. پھر ان سے آسانی ملتی ہے، جنت ملتی ہے. تنگی سے آدمی جہنم سے دور ہوتا ہے. تو اب دیکھیں ایک طرف وہ یہ کہ سیب بخشوانے گئے، ہاں جی، وہ 12 سال نوکری کی، اور پھر وہ تقویٰ بخشوا
فَأَمَّا مَنْ آتا، یہ قرآن سمجھیں، فَأَمَّا مَنْ آتا، آگے پڑھے، زور سے پڑھے بیٹا، وَاتَّقَى، جیسے نے عطا کیا، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کی تصدیق، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانی کو آسان کر. میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسانی کو آسان یہ ہے کہ ایک رکعت ختم ہوتی ہے، ایک دکانہ ختم ہوتا ہے، دوسرا دکانہ اور دوسرا تیسرا دکانہ، اور ادھر جو بخل کرے واستغنیٰ، بے پرواہی برتے، وکذب بالحسنیٰ، نیکی کو جھٹلائے، اس کے لیے تنگی آسان کر دیتے. کیا تنگی آسان؟ کیا تنگی آسان؟ تنگی آسان. تو کہتے ہیں جو باتیں ضمیر کے اور فطرت کے مطابق نہیں ہیں، دشوار باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، وہ اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں جی. کہ ایک مریض میں مبتلا ایک تاش کھیل رہا ہے اور دوسرا اس کی باری میں کھڑا ہوا پڑ رہا، یہ اٹھے تو میں بیٹھا. آپ کو کوئی کہے کہ یہ فلاں جو ہے نا یہ یہاں سے گزرے گا اور یار اس کو نہ ایک دو سنا دے، یہ خبیث ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، تو شریف آدمی یار مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. وہ چکا آدمی ہے، کوئی برائی میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو بولیں تو وہ پگڑی بھی اچھال دے گا، تو صرف یہ تھوڑی ایک قتل بھی کر دے گا آپ کی بات ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کے لیے آسان ہے. آپ دو کا مقابلہ کریں، ایک جو ہے پیسے لے کر نہیں کرنا چاہتا، ایک کے لیے یہ مرغوب ہے، یہ قرآن پہ ہے. اب ادھر وہ اتنا تقوی واتقیٰ، جو تقوی اختیار کرے، اتنا تقوی کہ 12 سال ہو گئے سیب معاف کرانے کے لیے نوکری کر رہا ہے، جب واپس ہے وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تقوی کی راہ پر چل رہا ہے، لے پھر ہم نے تیرے لیے آسانیاں کیا کی ہیں. آخری دم تک تو پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے. وہ کہتے میری بیٹی ہے ہاتھوں سے لنچی، پیروں سے لنگڑی، کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے، کچھ بچ گیا اپاہج. ہاں جی، تو نوکری تو تم کر چکے، باغبانی، مالی کو باغبان کہتے ہیں نا. آپ کا یہ علاقہ باغبان اس لیے ہے کہ یہ باغ کی رکھوالی کرنے والے لوگ جو ان کے لیے بنایا گیا تھا باغبان، باغبان مالی کو کہتے ہیں. تو باغبانی تم نے کر لی، ایک شرط یہ رہ گئی ہے، ایسی بچی ہے اس کے ساتھ. اچھا او چاچا جی پھر معاف تو ہو جائے گا نا. بیٹا معاف ہو جائے گا، چلو جیسی کیسی بھی ہے، آخرت بنتی ہے. نکاح پڑھ دیا، کمرے کی طرف بھیج دیا، اتنی خوبصورت جتی دی پائے تو کہ بلا معاف کرنا سے بخشواتے یہ بیلا ہو گیا. اب کیا میں تو آپ کا اشارہ غلط سمجھ بیٹھا، تو کسی اور کمرے میں جانا تھا، میں کسی اور میں چلا گیا، وہاں تو ایسی نہیں تھی جو آپ نے بتلائی، وہ تو بہت خوبصورت وہاں ہے، ایسی دروازہ پر اس نے دیکھا تو میں نے جو نگاہ اس پر اتنی حسن. بیٹا وہی آپ کی وہ انتھی باطل کو دیکھنے سے انتی ہے، باطل آواز سننے سے بہری ہے، باطل کی طرف ہاتھ بڑھانے سے لنگی ہے، باطل کی طرف قدم اٹھانے سے لگڑی. جی میں جی آیا، شکر پڑھا. یہ باپ کا تقوی یہ، ماں کا تقوی یہ، ادھر حسنی اور حسینی، پھر محبوب سبحانی پیدا نہ ہوں. کیا خیال؟ اس لیے حضرت صاحب بیج جیسا ہوگا اور زمین جیسی ہوگی، اس کا انکار نہ کرو، اس کا انکار نہ کرو. یہ آپ کہو کہ بوئیں کچھ اور نکلے، ایسا نہیں.
جو بو گے ہاں، تو اس لیے جب یہ معاملہ وہاں تھا تقویٰ کا، یہاں تک معاملہ تھا تو غوث العالم پیدا ہوئے. کیا تقویٰ کیا تھا؟ تقویٰ. اور تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ بچنا. اللہ تبارک